میں نے جو کیا ان 20 ماہ میں، اس کو میرے جانے کے بعد جج کیا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ، یہ کسی کی دل شکنی مطلوب نہیں ہے، لیکن شہر اقتدار میں سچ یا جھوٹ آپ کا منہ پہ بولنے کا رواج ختم ہو گیا ہوا ہے۔ یا آپ کے جانے کے بعد پھر گفتگو شروع ہوتی ہے کہ آپ ابلیس تھے یا انسان تھے، یا کوئی درمیانی کیفیت تھی۔ لیکن ایک چیز جو آپ کو ہر روز دیکھنی پڑتی ہے، وہ صبح اٹھ کے اس کو کہتے ہیں آئینہ۔ آئینہ آپ کو اپنے آپ سے بھاگنے نہیں دیتا۔ مجھے ہر روز ایگزیکٹ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی نیگیٹیوٹی کو سائن کر کے رات بستر پر گزاری اور صبح اٹھ کے میں کون سی پازیٹیوٹی جنریٹ کر پاؤں۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میری جعلی سی علمیت یا گفتگو جو ہے وہ معاشرے کے لیے، مجھے خود ایگزیکٹ پتہ کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہاں، ہیومن ایرر اس میں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے اکثر یہ جو کیبنٹ آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں، یہ سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جس دن سے آپ بنے ہو، آپ ہر چوتھے دن یہاں سے رخصت ہو رہے ہو، آپ جاتے کیوں نہیں؟ صرف ایک دلیل مجھے جانے نہیں دیتی کہ وہ جو مسبب الاسباب جس نے میرے یہاں آنے کے سبب پیدا کیے تھے، اس کو بھی شاید چند روز میرے قلم کا اختیار منظور ہے، اس لیے وہ غیب سے مدد کرتا ہے۔ جس طرف شاطن شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ کوئی پرسکون دور نہیں تھا، میں نے تو ایک رات بھی، ایک لمحہ بھی ان 20 ماہ میں سکون کا نہیں گزارا۔ لیکن اس میں کوئی نظام کی ساری کیفیت نہیں تھی کہ میں کوئی فرشتہ اترا ہے اور میں نے نظام کو ٹھیک کرنا تھا۔ میرے اپنے اندر مینوفیکچرنگ فالٹ ہے۔ کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینو مرندہ شوق بھی سی۔ میں چل نہیں پایا اس سٹیٹس کو کے ساتھ جس سٹیٹس کو میں لوگ حکمرانی کو انجوائے کرتے ہیں۔ اب یہ مینوفیکچرنگ فالٹ لوگوں کا نہیں ہے، یہ میرے اندر ہے، اور چونکہ یہ پیدائش سے لے کے آئے تو یہ مرنے تک رہے گا، یہ میں میرے ساتھ میری قبر میں جائے گا۔ میں زہر حلال حل کو کبھی کہہ نہ سکا کم، یہ میرا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے۔ گزارش آپ سے کیا کرنی ہے، ہم سب نے اپنا اپنا، وی آر جسٹ پپٹس آن دا اسٹیج آف دا شیکسپیئر، نتھنگ بیانڈ دیٹ۔ اور جو پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ اسٹرنگز ہلا رہا ہے، جس جس کا رول ختم ہوتا جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ میں ناگزیر ہوں، میرے قلم کے اختیار سے انقلاب آئے گا۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ میرے قلم کے اختیار سے وہی اختیار استعمال ہوگا جس کو مسبب الاسباب استعمال کرنے کی مجھے اجازت دے گا۔ دیٹس اٹ۔ جب وہ ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ میں نے کل ایک بات کہی، معاشروں کے بانچ پن کی آپ کیفیت دیکھیے۔ میں نے ایگزیکٹلی کیا کہا، 3 روپے بجلی جو سعودی عرب میں بھی نہیں ہے، جہاں سے تیل نکلتا ہے، اور 2000 روپے من آٹا، اگر یہ دے کے بھی آپ بینکرپٹ نہیں ہوئے تو اگر جہادی کلچر واپس آئے تو حکومت اس کے لیے بھی وسائل فراہم کر دے گی۔ اب جہادی کلچر کیا ہے؟ اپنی عزت، ناموس، آبرو کا تحفظ کرنا، اور اس کے بعد اپنے دیگر مسلمان بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، بلکہ یہاں مسلمان بھی نہیں، دیگر اپنی ریاست کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ جہاد فی النفس، جہاد فی القتال۔ لیکن خوف کا عالم کیا ہے، میں گاڑی میں بیٹھا تو ایک انتہائی ذمہ دار شخصیت نے مجھے کہا، پرائم منسٹر صاحب یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو پہنچ جائے گی، مجھے تو لگتا ہے آپ جا رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے ٹرمینالوجی استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں۔ پرانے بزرگ کیوں کہتے تھے کہ یار مدینے میں یا مکہ میں موت آئے، بڑی کمال کی موت ہوگی، جبکہ وہاں بھی آئے یہ مال تو پھر بھی آپ کے ساتھ ہی جائیں گے نا۔
اور کسی ویرانے میں بھی آئے مال وہاں بھی آپ کی بخشش کا سبب بنے گے. ہم آپٹکس پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, نہیں گزرے گی.